اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کی پہلی تاریخ کے دن سب لوگ صرف 1 منٹ کی تسبیح۔ آج ہر تقدیر بدل دے گی، مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو شعبان کی پہلی تاریخ یکم شعبان کا وظیفہ بتائیں گے، جو کہ بہت ہی آسان اور مفید ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کو یکم شعبان والے دن کرنا ہے، یعنی شعبان کو پہلی تاریخ کو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ شعبان کے پورے مہینے میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، خوب نوافل پڑھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ تمام اعمال کرنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں رحمتوں کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتا ہے، مانگ جو مانگنا ہے میں تجھے عطا کروں گا۔ اے میرے بندے، تو مجھ سے توبہ کر، میں تجھے بخشش دوں گا، چاہے تیرے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک ہی کیوں نہ ہو۔ تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری توبہ کا منتظر ہوں۔ توبہ کر، میں تجھے بخش دوں گا، تیری توبہ قبول کروں گا۔ اس لیے سب مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس مہینہ میں توبہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کا ورد کریں۔ سب مسلمان بچے، نوجوان، بزرگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخش دے گا، ہماری توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ آج ہم آپ کو یکم شعبان کا وظیفہ بتائیں گے، اس کے چند فوائد بھی بتائیں گے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اس عمل کے کرنے کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، کاروبار میں خیر و برکت عطا کرے گا، دشمنوں سے آپ کو حفاظت میں رکھے گا، جادو و تعویذات سے محفوظ رہیں گے۔ جس نے آپ پر جادو کیا ہوگا وہ اسی کی طرف پلٹ کر جائے گا۔ آپ پر جادو و تعویذات کے اثرات نہیں ہوں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، ہر نیک دلی مراد پوری ہوگی۔ آپ تمام پریشانیوں مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اگر آپ بھی غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ قرآن پاک کی صورت کا جو وظیفہ ہے، اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کو ایسی عزتیں عطا فرمائے گا، ایسی دولتیں عطا فرمائے گا، ایسی شانیں آپ کو عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ آپ کے معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی۔ جیسے میں بتاؤں گا ویسے ہی آپ نے صرف 1 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ یکم شعبان کا ایسا مجرب، ازمودہ اور باکمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کریں گے اور آپ مالا مال ہو جائیں گے، کیونکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ ہر کوئی سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ جو کوئی آج یکم شعبان کے دن یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو ایک دن کے اندر ارب پتی بن جائے گا۔ یکم شعبان کی ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کروں گا جو میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ اس دن کا انتظار مجھے خود بھی تھا۔ میں نے خود یکم شعبان بہت شدت انتظار کیا، کیونکہ یہ تسبیح جس گھر میں پڑھی جائے گی وہ گھر ارب پتی بن جائے گا۔
وہ گھر رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں رحمتیں برکتیں ہوں، اس کے گھر سے تمام تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھ لے گا انشاءاللہ رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، وہ رب کریم سے جو مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ اللہ والوں، ایک منٹ کا یہ وظیفہ، اپنی زندگی کا ایک منٹ رب کے حوالے کر دو، رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جاؤ۔ انشاءاللہ آپ 500 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ دے گا۔ آپ رب کریم سے مانگ رہے ہیں، آپ رب کریم کے سامنے فقیر بن کر بیٹھے ہیں، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھائے گا۔ آج کا وظیفہ میرا ان بہن بھائی بیٹیوں بزرگوں ماؤں کے لیے ہے جو پریشان رہتی ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھانا کھانے کو ملتا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جو صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی مقدر نہیں ہوتی۔ آج کی یہ تسبیح وہ گھر میں ضرور پڑھے، وہ مرد وہ عورت ضرور پڑھے جو اپنی زندگی سے غربت کا تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ چاہتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ جیلی عامل پیر فقیر کے پاس چلے جائیں، آپ در در کی ٹھوکریں کھا لیں، آپ رات دن محنت کر لیں، آپ بڑی سے بڑی سفارش کرا لیں، لیکن آپ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپ سے رب راضی نہیں ہو جاتا، جب عرش الہی پر فیصلہ نہیں ہو جاتا، جب عرش الہی پر بیٹھا رب آپ کے حق میں بہتری کے فیصلے نہیں سنا دیتا، جب کامیابی رب کی طرف سے ہے، پھر کیوں لوگوں کے در پر جاتے ہو، کیوں منت سماجت کرتے ہو، کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ آج صرف ایک تسبیح ایسی بتاؤں گا، ایک عمل ایسا بتاؤں گا کہ جو بندہ پڑھ لے گا اور جس گھر میں بیٹھ کر پڑھے گا، اس گھر میں وارے نیارے ہو جائیں گے، آپ کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا، آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، جوان بیٹیوں کے بہترین رشتے خود چل کر آپ کے گھر آئیں گے۔ جس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں آتا، انشاءاللہ رشتہ خود چل کر آپ تک آئے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کئی سالوں سے نہیں مل رہا، یہ وظیفہ پڑھیں اور رب کے حوالے اپنا فیصلہ کریں، انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، نوکری خود چل کر گھر تک آئے گی، کیونکہ جب رب نصیب میں لکھ دیتا ہے، جب رب کسی کے نصیب میں کوئی کامیابی لکھ دیتا ہے، پھر کسی منت سماجت سفارش کی ضرورت نہیں رہتی، پھر وہ آپ کو مل کر رہتا ہے۔ آج قبولیت کا دن بھی ہے، آج نصیب و تقدیر لکھوانے کا دن ہے، آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، اور آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیاں پریشانیاں مصیبتیں رکاوٹیں بیماریاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ یکم شعبان کو یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ کو جب جہاں اور جیسے وقت مل جائے وظیفہ پڑھنا ہے، وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں، سب کو اجازت عام ہے۔ رات 9 10 11 بج جائیں، آپ نے یکم شعبان کا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان مسقط عمان دبئی دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں یکم شعبان کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، کمالات رب کی ذات خود آپ کو دکھائے گی۔ آپ نے یکم شعبان کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد یعنی ماں پڑھے گی تو اس کے شوہر اور اس کے بچوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا، یعنی گھر کا کوئی ایک فرد یہ وظیفہ پڑھ لے، جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہ گھر ارب پتی بن جائے گا۔ کسی بھی قسم کی لاپرواہی مت کیجیے گا، انشاءاللہ وظیفہ مکمل بعد میں ہوگا، حاجت پہلے پوری ہوگی۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے
تقدیر اور نصیب میں کامیابیاں لکھ دی جائیں گی، اور جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، پھر ہے کوئی جو رب سے آپ کی تقدیر کو بدل سکے؟ کوئی جو آپ کے نصیب کے بند تالے کھول سکے؟ وہ میرا رب ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان رب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پڑھنے والا ہر وظیفہ، ہر دعا قبول ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ وظیفہ مستند ہو۔ اگر آپ واقعی رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں تو آج جو وظیفہ بتاؤں گا، خلوص نیت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ راتوں رات غیب سے مدد آ جائے گی، اور آپ رب کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، مانگ لو آج جو مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو آزما لو، میرا بس چلتا میں آپ کو ہر ایک کا بازو پکڑ کر کہتا کہ یہ وظیفہ مت چھوڑنا، یہ وظیفہ بھی لازمی پڑھنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہوتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غرباء و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرض ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرض وصول کر لیتے، یوں ماہ رمضان المبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ سبحان اللہ عز و جل، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان برکت والے دنوں میں رب الانعام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان اور نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ صد کروڑ افسوس، خیر خواہی مسلمین کا جذبہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان کے چاند کا خاص عمل بتلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں تھوڑے وقت میں زیادہ دولت مند ہونا چاہتا ہوں، زیادہ امیر ہونا چاہتا ہوں، کیا کوئی ایسا عمل ہے، ایسی دعا یا ایسا راستہ ہے جس سے میں کم وقت میں کم وقت میں زیادہ دولت کما لوں اور میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص آسمان کو دیکھ۔ اس نے جیسے آسمان کو دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا، اے امیر المومنین، کچھ ستارے ہیں اور یہ چاند چمک رہا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھو یہ چاند انسانوں کے لیے رحمت، کامیابی، شہرت اور دولت کی نشانی ہے۔ یاد رہے کہ جب شعبان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے تو میکائیل علیہ السلام بھی اس کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند انسانوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مہینے ایسے رکھے ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے برکت اور سکون لے کر آتے ہیں۔ انسانوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ان مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ شعبان کا ہے۔ اس بارے میں مزید فرمایا کہ یاد رکھو جب شعبان کا چاند آسمانوں پر نمودار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ میکائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دو اور زمین کی طرف دیکھو، اس لمحے میں جو کوئی مانگے اسے عطا کرنا۔ اے شخص، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ کم از وقت میں دولت مند ہو جاؤ تو تم بھی شعبان کا چاند دیکھ کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لینا اور اللہ سے دعا کرنا کہ اے پاک اللہ، اللہ پاک میکائیل علیہ السلام کو حکم دے
کہ وہ اپنے خزانوں سے مجھے بھی دولت عطا فرمائے اور میری مفلسی اور پریشانیوں کو دور کرے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ کے کرم تمہارے لیے آسمان سے رحمت اور برکت نازل ہوگی اور تمہاری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یاد رہے کہ بعض اوقات اللہ کے ہاں خاص قبولیت کے ہوتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اپنے بندے پر ایسی رحمت کی نگاہ کرتا ہے کہ اس بندے کو مالا مال فرما دیتا ہے، اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ شعبان کے 5 حروف شین، عین، با، الف، نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، عین سے مراد علب یعنی بلندی، بے سے مراد بر یعنی احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ محترم ناظرین، یکم شعبان کو جس کو جہاں وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے، توجہ کیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی ویڈیو سکپ کر کے دیکھ رہا ہو، لیکن اب سے آگے ویڈیو میں وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت اہم ہے۔ آپ کے سکپ کرنے سے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو جائے گا، اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ یہ یکم شعبان کا خاص وظیفہ ہے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے پورا سال کی پچھتاوے سے بہتر ہے کہ ویڈیو مکمل دیکھی جائے۔ خدارا ایک ایک نقطہ بتاؤں گا، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ اللہ والوں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے اور سننے والے دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اس آدمی کی ناک خاک میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ نیز ارشاد فرمایا، بخیل ہے وہ جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے یا 10 مرتبہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے یکم شعبان والے دن نماز ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر 100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب پڑھ لیں تو پھر 100 مرتبہ یا غنیو یا رزاقو کو تصور کر کے پڑھنا ہے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا۔
کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے بھی وظیفے ضائع ہوتے ہیں۔ سچی توبہ سے گناہوں کی بخشش رب راضی، اب ہو سکے تو سجدے کی حالت میں ضد کر کے مانگنا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا۔ آپ کے سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے آپ جو بھی مانگیں گے، پہاڑ کے خزانے بھی مانگو گے تو مل کر رہیں گے۔ نہیں یقین تو آزما کر دیکھ لو، یہ وظیفہ واقعی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آج خوش قسمت ہے جو یہ وظیفہ مکمل کرے گا۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے۔ فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں۔ اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین عز و جلہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے تھے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ صحیح بخاری۔ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے، اسے شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ ایک متبرک مہینہ ہے اور اس میں مسلمان نفلی روزے رکھتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے مستحب ہیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سلمہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی 2 ماہ مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان، احادیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ ثابت ہوتی ہے کہ ماہ رمضان سے گہرے روحانی تعلق کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے ہی شعبان کے مہینے میں ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شعبان کے مہینے کی قدر کریں اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، اور اسی مہینے میں رمضان کی تیاریاں شروع کریں۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل علم دین کو ضرور سبسکرائب کریں۔ والسلام۔